پھر جیسا کہ آپ دیکھ آئے ہیں، رومیوں کے مذہبی استبداد اور اقتصادی مظالم نے قبطیوں کو ان کی طرف سے حد درجہ متنفر کر رکھا تھا، اور عربوں کی طرف سے انہیں یہ اندیشہ تھا کہ وہ کہیں رومیوں کی جگہ نہ لے لیں، اور جو بدسلوکیاں ان کے ساتھ رومی کرتے چلے آئے ہیں وہی بدسلوکیاں وہ بھی ان سے نہ کرنے لگیں۔ جس قوم کا یہ حال ہو وہ محاربین پر کیسے اعتبار کر سکتی ہے، اور یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس نے عربوں یا رومیوں سے جنگ کی ہو؟ اس سے واضح ہو گیا کہ مصر میں جنگ صرف عربوں اور رومیوں ہی کے درمیان ہوئی تھی۔ جب عربوں نے رومیوں پر فتح پا لی تو انہیں مصر سے نکال کر ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر ان رومیوں کے مقابلے میں جو عربوں سے لڑے اور شکست کھائی، مصر بزور شمشیر فتح ہوا، لیکن ان مصریوں کے مقابلے میں جو عربوں سے جنگ آزمانا ہوئے، اس کی تسخیر طاقت و قوت کا نتیجہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ فتح سکندریہ کے بعد اخنا، بلہیب، برلس اور دمیات نے کس طرح بغیر مقاومت کے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور تنیس کی جنگ و فتح میں مصریوں نے عربوں کا کیسا ساتھ دیا تھا۔ اہل مصر آخر عربوں سے کیوں لڑتے یا انہیں اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کیوں کرتے، جبکہ رومیوں نے اپنے زمانہ حکومت میں کوئی مصری فوج تیار نہیں کی تھی، اور اہل مصر سے تمام ہتھیار چھین کر انہیں بالکل نہتہ کر دیا تھا کہ وہ حصول آزادی کے لیے کہیں بدیسی حکومت کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ اس لیے بالکل فطری تھا کہ جو ہی عربوں نے مصر پہ رومیوں پر غالب آ کر انہیں وہاں سے نکالا، اہل مصر نے عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ جب یہ ہو گیا تو اسلام کی طرف سے فاتحین پر فرض قرار پایا کہ وہ قبطیوں کو قبول اسلام کی دعوت دیں، تاکہ حقوق و فرائض میں وہ مسلمانوں کے برابر ہو جائیں، اور اگر اپنے دین پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں تو اپنی حفاظت کے معاوضے میں مسلمانوں کو جزیہ ادا کریں۔ یہ تھی وہ رائے جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اختیار کی جن کا خیال تھا کہ ملک مسلمانوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس رائے کو پسند فرمایا، اور مصریوں نے بھی اسے بخوشی تسلیم کر لیا۔ اس طرح مصر کی تقسیم جہاں تک رومیوں کا تعلق ہے بزور شمشیر، اور جہاں تک مصریوں کا تعلق ہے ازراہ مصالحت تکمیل کو پہنچی۔ وہ کون سی صلح ہے جسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پسند فرمایا اور اہل مصر نے بخوشی تسلیم کیا؟ اس بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن ہم اطمینان و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس صلح کے مطابق تھی جسے ہرقل نے مسترد کر دیا تھا، اور جس کی شرطیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور مقوقس کے درمیان اس وقت طے پائی تھی جب مسلمانوں نے قلعہ بابلیون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ علامہ طبری نے اس عہد نامے کی عبارت یہ نقل کی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ امان ہے جو عمرو بن عاص نے اہل مصر کو ان کے جان و مال، ان کے مذہب، ان کے کلیساؤں اور صلیبوں اور ان کی خشکی و تری کے سلسلے میں دی ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں دخل نہ دیا جائے گا، نہ ان میں کوئی کمی کی جائے گی، اور نہ اہل نوبہ کو مصریوں کے ساتھ آباد کیا جائے گا۔ اس کے بدلے اہل مصر اس صلح کو تسلیم کر لینے کے بعد جزیہ ادا کریں گے، اور نہر کی توسیع کے سلسلے میں 5 لاکھ درہم الگ دیں گے۔ اس کے علاوہ چوروں کا تاوان بھی انہی کے ذمے ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کی ادائیگی کرے گا تو اس کے حصے کی رقم جزیے میں شامل کر دی جائے گی۔ ہم انکار کرنے والے کی ذمہ داری سے بری ہوں گے۔ اگر نہر کا کام تکمیل کو پہنچنے سے پہلے رک جائے گا تو اس کے بقدر رقم چھوڑ دی جائے گی۔ اگر کوئی رومی یا نوبی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو اس کے حقوق و فرائض وہی ہوں گے جو قبطیوں کے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اسے تسلیم نہ کرے اور یہاں سے جانا چاہے تو جب تک وہ اپنی منزل مقصود پر نہ پہنچ جائے یا ہماری حدود حکومت سے نہ نکل جائے، محفوظ و مامون ہوگا۔ ان لوگوں کو سیگانہ رقم میں سے ایک رقم بطور جزیہ ادا کرنی ہوگی۔ یہ ہیں اس عہد نامے کی شرائط جن کی ذمہ داری اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام مسلمانوں پر ہے۔ اہل نوبہ میں سے جو لوگ اس عہد نامے کو تسلیم کریں گے وہ اتنے باربرداری کے جانوروں اور اتنے گھوڑوں سے مسلمانوں کی اعانت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں ان کی درآمدی و برآمدی تجارت پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے گی۔ زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد نامہ دردان نے لکھا اور گواہی دی۔ ہم نے کہا ہے یہ عہد نامہ اس صلح نامے کے مطابق ہے جس کی شرطیں ابن عاص رضی اللہ عنہ اور مقوقس کے درمیان طے ہوئی تھیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی صلح نامہ ہے، اس لیے کہ جو عبارت علامہ طبری نے درج کی ہے وہ طرفین کا معاہدہ نہیں، دور حاضر کے ماہرین قانون کی اصطلاح میں یک طرفہ صراحت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اہل مصر نے اس عہد نامے کے اعلان کے بعد اسے قبول کر لیا تھا اور اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن یہ قبولیت اس کی قانونی حیثیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ ایک ایسی سرزمین کو فتح کرنے والے کا لکھوایا ہوا عہد نامہ ہے جس کے باشندوں نے مقابلہ نہیں کیا
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سرزمین کے رہنے بسنے والوں کی آزادی، مذہب اور مال و اسباب کی حفاظت کے عوض ان کے فرائض کی تحدید و تعین کر کے انہیں مطمئن کر دیا جائے۔ اس قسم کے معاہدے کو قبول کرنا دراصل خطرے سے بچنے کے لیے بالادست قوم کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، جسے قانونی اعتبار سے رضامندی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قانون میں رضامندی کا مفہوم یہ ہے کہ رضامندی ظاہر کرنے والے کو پسند و ناپسند کا اختیار حاصل ہو۔ جس معاہدے کی شان یہ ہو وہ قانونی طور پر اس صلح نامے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو محاصرہ بابلیون کے دوران میں ابن عاص رضی اللہ عنہ اور مقوقس کے درمیان طے پایا تھا اور جسے بعد کو ہرقل نے مسترد کر دیا تھا۔ مقوقس کی یہ صلح طرفین کے درمیان ہوئی تھی اور اس میں جو باتیں طے کی گئی تھیں ان کا ذکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اس امان نامے میں نہیں تھا، جس کا اعلان اہل مصر میں اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ اسے قبول کر لیں۔ بٹلر نے اس صلح کی شرطیں یوحنا نقیوسی سے نقل کی ہیں، اگرچہ ان کی ترتیب وہ نہیں رکھی جو اس قبطی مورخ کی کتاب میں درج تھی۔ ان شرطوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صلح فاتح مسلمانوں اور مفتوح رومیوں کے درمیان ہوئی تھی اور اس کا تعلق پورے مصر سے تھا۔ اس میں قرار پایا تھا کہ رومی مصر سے اس طرح چلے جائیں گے کہ نہ کبھی واپس ہوں گے نہ اسے دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس دن ہرقل اس صلح نامے کو منظور کرے گا اس کے 11 مہینے کے اندر اندر انخلا مکمل ہو جائے گا۔ رومی وفائے عہد کی ضمانت کے طور پر اپنے 150 فوجی سپاہی اور 50 شہری مسلمانوں کے پاس رہن رکھیں گے اور عرب التواء جنگ کی مدت میں اپنی جگہ رہیں گے، لڑائی چھیڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہودیوں کو سکندریہ میں رہنے کی اجازت دی جائے گی، مسلمان مسیحی کلیساؤں پر قبضہ کرنے اور عیسائیوں کے معاملات میں دخل دینے سے باز رہیں گے، اور ادائے جزیہ کے سلسلے میں مصر کے قبطیوں اور دوسرے باشندوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے گی۔ اس معاہدے اور اس امان نامے میں زمین آسمان کا فرق ہے، جس کا اعلان صرف ایک فریق کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی غرض تو یہ تھی کہ مسترد کردہ تجویز کے مطابق حالت جنگ کا تصفیہ کیا جائے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رومی مصر کو عربوں کے لیے چھوڑ دیں گے اور عرب رومیوں سے وعدہ کریں گے کہ یہودیوں کو پائے تخت سے نہیں نکالا جائے گا، عیسائیوں کے معبد و عقائد کا احترام کیا جائے گا اور جزیے میں مصری اور غیر مصری کی تمیز نہیں ہوگی۔ لیکن اس امان نامے سے رومیوں کا کوئی واسطہ نہیں، نہ اس میں مسلمانوں نے رومیوں سے کوئی وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اگر بٹلر یہ کہتا ہے کہ امان نامہ معاہدے سے مختلف نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تو غلطی کرتا ہے۔ البتہ امان نامے میں جزیے کے متعلق کوئی صراحت نہ تھی کہ وہ مصر کے باشندوں پر کس طرح عائد کیا جائے گا۔ مورخین متفق ہیں کہ جزیہ صرف بالغ مردوں پر 2 دینار فی کس کے حساب سے لگایا گیا تھا۔ بچے، عورتیں، غلام، لبے گور بوڑھے، اپاہج لوگ اور نابالغ لڑکے اس سے مستثنیٰ تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ جزیہ انسانوں پر تھا اور اس کا زمین کے لگان سے کوئی تعلق نہ تھا، جو زمیندار کو پیداوار کے مطابق دینا پڑتا ہے۔ علامہ بلازری عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ہر بالغ مرد پر 2 دینار جزیہ لگایا، لیکن فقیر اس سے مستثنیٰ تھے اور زمین کے مالکوں پر 2 دیناروں کے علاوہ مسلمانوں کی خوراک کے لیے 3 اردب گیہوں، 2 قسط تیل، 2 قسط شہر اور 2 قسط سرک کا مقرر کیا گیا، جو دارالرزق میں جمع کر کے تقسیم کیا جاتا تھا۔ گیہوں، تیل، شہد اور سرکے کی اس مقررہ مقدار کے سلسلے میں قطعیت سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اسے جزیے میں محسوب کیا جاتا تھا یا لگان میں۔ علامہ بلازری عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرنے کے بعد ایک روایت بیان کرتے ہیں جو یزید بن ابی حبیب کی طرف منسوب ہے کہ مصر کے اہل جزیہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں صلح اول کے بعد ایک اور صلح کی گئی، جس میں ان پر تیل، شہد اور سرکے کی جگہ 2 دینار پر 2 دینار فی کس اضافہ کیے گئے۔ اس طرح ہر شخص پر 4 دینار ہو گئے۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور سب نے اسے پسند کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اہل مصر پر ان کی مالی حیثیت کے مطابق جزیہ عائد کیا جائے۔ چنانچہ مالداروں پر 4 دینار، درمیانی طبقے پر 2 دینار اور باقی سب پر 1 دینار فی کس جزیہ لگایا گیا، اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ اجتہاد ہے جس کی تقلید بعد کو بھی کی گئی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں، جزیہ تمام ذمیوں پر فرض ہے اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر ہر مرد کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ مالداروں سے 48 درہم، متوسط الحال لوگوں سے 24 درہم اور غریبوں، کسانوں اور مزدوروں سے 12 درہم سالانہ جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں معاہدہ امن کی تشہیر کرا دی اور اہل مصر اسے قبول کر کے اس میں شامل ہو گئے۔
اب ابن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے وقت آ گیا کہ وہ جنگ کی سیاست چھوڑ کر امن کی سیاست اختیار کریں۔ اس میں شک نہیں کہ جنگ کے دوران میں ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مصلحتاً بعض ایسی تدبیروں کو جامع عمل پہنایا تھا جن میں رومیوں اور ان کا ساتھ دینے والے مصریوں کے خلاف شدت و سنگدلی پائی جاتی تھی، لیکن اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ جنگ بہرحال جنگ ہے، اور اپنے جنگ آزما لشکر کی سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے فتح و نصرت کی راہ ہموار کرنا ایک فرض شناس سپہ سالار کا اولین فرض سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ان دونوں مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ شدت و سنگدلی میں حد سے تجاوز نہ کرے، وہاں سب سے بڑے ایک اور مقصد کا حصول بھی اس پر لازم ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں مقصدوں کو پہنچنے میں جو چیز بھی اس کی راہ کا پتھر بنے اسے اکھاڑ پھینکے۔ بہرحال جب مسلمانوں کو مکمل فتح حاصل ہو گئی اور رومی شکست کھا کر سرزمین مصر سے نکل گئے، تو سپہ سالار کی مہم ختم ہو کر سیاستداں کی مہم شروع ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہر مرحلے پر ایک ایسے تجربہ کار سیاستدان ثابت ہوئے جن کا وار کبھی خالی نہ جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی اس بے نظیر صلاحیت سے بدرجہ اولا واقف تھے، چنانچہ انہوں نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا والی بنا دیا، اور ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کی سیاست اور اس کے انتظام میں وہ نمایاں کارنامے سر انجام دیے جن کے سامنے فتح مصر بھی ماند پڑ گئی۔ حالانکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جنگی مقاصد میں بھی انہوں نے اس طرح کامیابی حاصل کی کہ وہ ایک ناقابل فہم معجزہ معلوم ہوتی ہے۔ اس سیاست پر گفتگو کرنے اور اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے مناسب ہوگا اگر ہم اس کی طرف اجمالی اشارہ کر دیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان اسباب کے ازالے کی سوچی جنہوں نے مصریوں کو آتش زیرپا بنا رکھا تھا اور جن کی بنا پر رومیوں کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کی بے چینی اور اشتعال کا سب سے پہلا اور اہم سبب مذہبی استبداد تھا، چنانچہ سب سے پہلا حکم جس کا اعلان حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے نوبہ سے سکندریہ تک تمام لوگوں میں کرا دیا یہ تھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور عقیدے کی آزادی ایک مقدس چیز ہے، اس لیے کسی شخص کی آزادی اور مال و دولت کو اس کے دین یا مذہب کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو کوئی یعقوبی یا ملکانی عقائد پر قائم رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، اور جو کوئی ایک مذہب سے دوسرے مذہب یا ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں جانا چاہے جا سکتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ البتہ جو کوئی اسلام قبول کر لے گا وہ مسلمانوں کے حقوق و فرائض میں برابر کا شریک ہو جائے گا۔ اس پالیسی کو ایسی بالغ النظری کے ساتھ روبہ عمل لایا گیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ساویرس نے لکھا ہے کہ ملکانیوں کا اسقف مرتے مرتے اپنے مذہب پر قائم رہا اور کوئی اسے آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکا۔ یعقوبیوں کا پادری بنیامین لوگوں کو دلیل و حجت سے اپنے مذہب کی طرف بلاتا تھا، لیکن کوئی اس کی راہ میں حائل نہ ہوا، کسی نے اس کی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہ ڈالی۔ ملکانیوں اور یعقوبیوں کے کلیسا علی حال ہی قائم تھے جن میں مراسم عبادت ادا کیے جاتے تھے، اور کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ مسیحی معبد کے وقار کو ٹھیس پہنچاتا۔ اب آپ خود بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ مذہبی استبداد کی تلخیاں سہنے اور اختلاف عقائد کے جرم میں مسلسل 10 برس تک دھدکار پھٹکار اور عذاب و جلا وطنی کے مظالم برداشت کر چکنے کے بعد مصریوں پر اس سیاست کا کیا اثر پڑا ہوگا۔ عوام کو یہ دیکھ کر فاتحین کی حکومت پر مزید اطمینان ہو گیا کہ وہ غضب و شکایت کے ایک اور سبب کا ازالہ بھی کر رہے ہیں جو اشتعال انگیزی میں پہلے سبب مذہبی استبداد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان پر ٹیکسوں کا بوجھ ہلکا کر دیا اور وہ تمام امتیازی خطوط مٹا دیے جو رومیوں نے اہل مصر پر قائم کر دیے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رومی جزیے کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے ٹیکس مصریوں سے وصول کرتے تھے جن میں سے اکثر غیر منصفانہ تھے۔ اس پر ترا یہ کہ بعض طبقوں اور گروہوں کو جزیے اور ٹیکس کی ادائیگی سے معاف رکھا گیا تھا، اور اس معافی سے ثمر اندوز ہونے والوں میں اہل سکندریہ کا نمبر سب سے اونچا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے غیر منصفانہ ٹیکس ختم کیے اور ان کی ادائیگی میں کسی قسم کا امتیاز باقی نہ رکھا، تو یہ مساوات اور یہ بوجھ کی کمی ابن عاص رضی اللہ عنہ کی سیاست کی مقبولیت کا سبب بن گئی، اور اس مساوات سے جن جاہ پرستوں کے حقوق پر زد پڑتی تھی ان کی ناراضی بھی ان کے اس حسن قبول میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکی۔ اس اجمالی اشارے میں یہ دو باتیں بیان کر دینے کے بعد اگر ہم اس میں صرف اتنا اور اضافہ کر دیں کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے عدل و اصلاح کو مصر میں اپنی سیاست کا سنگ بنیاد بنایا تھا، تو بڑی آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ مصر میں یہ سیاست کتنی تیزی سے کامیاب ہوئی ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی سلطنت کی سیاست میں کتنا اہم مقام حاصل کیا ہوگا۔
آپ کا کیا خیال ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنی حکومت کا مستقر اور اپنے اقتدار و سیاست کا مرکز کہاں بنانا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے سکندریہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ جب سے سکندر نے اسے آباد کیا ہے وہی مصر کا دارالسلطنت چلا آ رہا ہے۔ پھر وہ ایک ایسا عظیم الشان شہر ہے جس کے جمال و عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا، اور اس میں وہ محل ہیں جو بطلمیوسی تاجداروں اور رومی حکام کی اقامت گاہ تھے۔ چنانچہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عریضہ ارسال کیا اور سکندریہ کو اپنا پایہ تخت بنانے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد سے پوچھا، میرے اور مسلمانوں کے درمیان دریا تو حائل نہیں ہوگا؟ قاصد نے جواب دیا، امیر المؤمنین، طغیانی کے وقت دریائے نیل حائل ہوگا۔ حضرت عمر، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، یہ کسی طرح گوارا نہ فرماتے تھے کہ مفتوحہ ممالک میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دریا حائل ہو۔ اس لیے انہوں نے ابن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا، میں مسلمانوں کا کسی ایسی جگہ قیام پسند نہیں کرتا جہاں گرمی یا سردی میں میرے اور ان کے درمیان دریا حائل ہو۔ جب یہ مکتوب ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی مرضی کے مطابق اس سے بہتر جگہ کوئی نہ پائی جو قلعہ بابلیون کے جوار میں تھی۔ یہ مقام دریا کی اہم گزرگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیل کی ان شاخوں کے سنگم پر واقع تھا جو ڈیلٹا میں پھیلی ہوئی تھی۔ علاوہ بری وہ منف کے بھی قریب تھا جو فرائنہ کے عہد میں مصر کا پایہ تخت رہ چکا تھا۔ پھر اس کے اور حجاز کے درمیان کوئی دریا بھی حائل نہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چاہتے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر دریا عبور کیے بغیر اس تک پہنچ سکتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے قلعہ بابلیون کے اثناء محاصرہ میں اس کے قریب ایک خیمہ نصب کر لیا تھا جسے ان کے ساتھی قبۃ الفسطاط کے نام سے پکارتے تھے۔ لسان العرب میں ہے کہ فسطاط مختلف بستیوں کے اس مقام اجتماع کو کہتے ہیں جو مسجد جامع کے گردا گرد واقع ہو، اور اس سلسلے میں 6 لغت درج کیے گئے ہیں جن میں سے ایک لفظ فسطاط ہے۔ سب کے ذکر کی ضرورت نہیں، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ فسطاط ایک بزنطینی لفظ فسیتم سے ماخوذ کیا گیا ہے جس کے معنی لشکر یا قلعہ بند شہر کے ہیں۔ عربوں نے یہ لفظ شام و مصر میں سنا اور اسے اپنی لغت میں شامل کر لیا۔ جب ابن عاص رضی اللہ عنہ نے قلعہ فتح کر لیا اور سکندریہ جانے پر کمر باندھی تو خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا، لیکن وہاں ایک کبوتر نے بچے دے رکھے تھے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نے ہمارے ساتھ رہ کر حرمت قائم کر دی ہے، اور حکم دیا کہ جب تک بچے نہ اڑ جائیں خیمہ نہ اکھاڑا جائے۔ اس کے بعد جب وہ سکندریہ سے واپس ہوئے تو فوج کو خیمے کے قریب پڑاؤ ڈالنے اور اس کے گرد مکان بنانے کا حکم دیا۔ اس طرح شہر کی بنیاد پڑی اور وہ مختلف عربی محلوں میں تقسیم ہو گیا جن کی تعمیر قبطیوں نے کی۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے خیمے کی جگہ اور اس کے چاروں طرف باغوں اور انگوروں کی بیلوں کے درمیان ایک مسجد بنوائی، اور جب تک سمت قبلہ کا تعین نہ ہو گیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہیں کھڑے رہے۔ اس کے بعد مسجد میں ایک ممبر بنوایا جس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھا، اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک ممبر بنوایا ہے جس پر مسلمانوں سے اونچے ہو کر بیٹھتے ہو۔ کیا یہ اعزاز تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم امیر کی حیثیت سے کھڑے ہو کر تقریر کرو اور باقی مسلمان ماتحت کی حیثیت سے تمہارے قدموں میں بیٹھے ہوں؟ میں تاکید کرتا ہوں کہ ممبر توڑ ڈالو۔ اور ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ممبر توڑ دیا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ایک مکان بنوایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا، ہم نے مسجد جامع کے قریب آپ کے لیے ایک مکان بنوایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حجاز میں رہنے والے ایک آدمی کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حکم دیا کہ اسے مسلمانوں کے لیے بازار بنا دیا جائے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی بھی فوراً تعمیل کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ کھلی جگہ پسند کر کے فسطاط کا شہر آباد کر دیا تاکہ مسلمان اہل مصر کو ان کے گھروں سے نکال کر ان پر خود قبضہ نہ کر لیں، اور اس طرح ہر اس زیادتی سے دامن بچا لیا جو مصری عوام کے لیے بے چینی اور ناراضی کا سبب بن سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس سے ان کی مراد یہ بھی ہو کہ ایک اسلامی شہر بسا کر مسلمانوں کے لشکر سے رابطہ پیدا کیا جائے اور مسلمانوں کے خاندان اس شہر میں آباد ہو کر ایسا ماحول بنا لیں جس میں وہ اپنے ڈھب کی زندگی بسر کر سکیں، بالکل اسی طرح جیسے بصرے اور کوفے کو آباد کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ لیکن ابن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے والی تھے۔ انہوں نے جب اس شہر کو اپنا مستقر حکومت بنا لیا تو رونق و آبادی نے دوڑ کے اس کے قدم لیے۔